وہ یہ ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے شب معراج کے بارے میں. آج رات شب معراج ہے اور یہ اتفاق کی بات ہمارا پروگرام دن میں ہو رہا ہے. تو ساری دنیا کو آج آپ فائدہ بتا دیں کہ کیسے عبادات کرنی ہوں، کیسے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنا ہے، کیسے گناہوں کو معاف کروانا ہے اور باقی دعائیں اللہ سے قبول کروانی ہیں. یہ قبولیت کی گھڑی ہے آج رات. تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام چل رہا ہے تو اللہ اکبر. کہ واقعی صحیح فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اسراء و معراج کا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. تاریخ انبیاء میں بھی اور آج کی سائنس ٹیکنالوجی میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے میں مستشرقین اسلام، اسی طریقے سے دشمنان اسلام میں نے اس کے اندر بڑی شبہات نکالنے کی کوشش کی، اور اس کا شکار جو ہے ہمارے بہت سے جو ہے وہ اسکالرز بھی ہو گئے، اسلامی اسکالرز جو باقاعدہ عالم فاضل نہیں ہیں لیکن اسکالرز ہیں بہرحال دینی مطالعہ ان کا، تو وہ بھی اس کے شکار ہو گئے. کیونکہ یہ معجزہ ایسا تھا اس نے آج کی سائنس ٹیکنالوجی کو ڈھیر کر کے رکھ دیا، کیونکہ وہ سائنس ٹیکنالوجی بھی اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکی. آج سائنس نے دعویٰ کیا کہ ہم چاند تک پہنچ گئے ہیں، چاند تو یہ کھڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہاں سے وہاں پہنچے ہیں مقام احدیت تک. اور اتنی طویل ترین سفر کی رویداد ہے کہ یہ عقل حیران، اور پھر چند لمحوں کے اندر. تو اس پر تفصیلی گفتگو تو اب مختلف پلیٹ فارم پہ ہم کر چکے ہیں، اور جو اسکالرز تھے ان کے سوالات کے جواب بھی ہم دے چکے ہیں کلپس میں. لیکن آپ نے جو بات کی بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ اس رات کے بینیفٹ کیسے حاصل کریں. کہ اس رات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی تعظیم الشان جو وہ یہ کمال سرکار دو عالم کو ظاہر فرمایا، اور لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا فرمایا کہ پاک وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو یہ رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہیں. اور مسجد اقصیٰ وہ کہ جہاں برکتیں ہی برکت اس کے ماحول میں نازل کی ہوئی ہیں. اور کیوں لے گئی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی عظیم الشان نشانی اس بندے کو دکھائیں. چنانچہ غیب کے پردے کے سارے نظام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، اور تمام انبیاء اور رسول نے آپ کی امامت کے اندر نمازیں ادا کی. بیت المقدس کے اندر یہ سارے جو ہے وہ یہ کمالات آپ کے ظاہر ہوئے. پھر وہاں پر جو ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ کانفرنس ہوئی، ہر پیغمبر نے بیان کیا، وہ سب خطبے موجود ہیں احادیث کے اندر، کبھی اس پر بھی گفتگو کریں گے. تو یہ بہت بڑی ایک چیز تھی. لیکن اس رات میں اللہ کی رحمت کس جوش میں، کس شاندار کیفیت میں ہے، تو کچھ مانگ لینا چاہیے. اس کے لیے چند اعمال ہیں جو میں بتایا کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ چونکہ رات کے وقت یہ واقعہ پیش ہوا، عشاء کے بعد چونکہ پیش آیا واقعہ، چنانچہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے اب آپ عمل کرنا چاہیں تو وہ اعمال شروع کر دیں. اور وہ کیا اعمال ہیں کہ آپ جو ہے وہ جس ٹھکانے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں ہر ٹھکانے کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھنے آپ نے. اس میں آپ نے توبہ کی نیت کرنی ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کی نیت، ٹھیک. اور دوسرا شکرانے کی نیت کرنی ہے کہ ہمیں ایسا پیغمبر عطا کیا کہ اللہ جس کو آپ نے قدم بقدم ایسے کمالات دیے ہیں ہم اس پر شکرانہ کرتے ہیں. گویا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. تو گویا کہ یہ ہم بار بار پڑھیں. تو 2 رکعت بیت اللہ سے گئے ہیں تو بیت اللہ کی نیت سے 2 رکعت. پھر وہاں سے اسراء کا سفر پیش آیا، وہ بیت المقدس پہ پہنچے ہیں، وہاں کی نیت سے 2 رکعت توبہ اور شکرانہ. پھر وہاں سے آپ عروج ہوا ہے آسمان اول پر، تو وہاں آسمان اول پر کی عروج پر جو 2 رکعت. پھر سے دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ہر ایک اس کے اوپر 2 رکعت آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائیں، ٹھیک. اس کے بعد پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہا کی نیت سے 2 رکعت نماز توبہ نماز شکرانہ. سدرۃ المنتہا سے پھر مقام شریف الاقلام تک پہنچے ہیں، وہ سرسراہٹ آپ نے سنی، قلم جو لکھ رہے ہیں تقدیر کے، تو اس مقام کی نیت سے 2 رکعت. پھر اس سے اوپر عرش معلیٰ پہ پہنچے مقام احادیت پہ، تو وہاں پر آپ 2 رکعت. اب آپ یہ اوپر کی جو ہے جتنی معراجیں 10 بنتی ہیں ٹوٹل، ہر ایک پہ 2 رکعت کریں تو 20 رکعت ہو گئی، ٹھیک. پھر بیت اللہ کی نیت سے 2 رکعت، بیت المقدس 2 رکعت، تو کتنی ہوگی؟ 24 رکعت. تو 24 رکعت ٹوٹل آپ نے نفل پڑھنے ہیں. 24 رکعت نوافل پڑھنے ہیں. پڑھنے کے بعد اب اس میں صورتیں کیا پڑھنی ہے وہ آپ اپنی مرضی ہے، جیسے جو صورتیں آپ کو یاد ہیں. تو اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے
سورۃ بنی اسرائیل کی تلاوت کرنی ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی تلاوت کرنی ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی تلاوت کرنے کے بعد پھر سورۃ النجم کی تلاوت کرنی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں جو ہے اسراء و معراج دونوں کا ذکر ہے۔ اسراء کا جو سفر ہے، جو بیت اللہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد بیت المقدس سے آسمان بالا پھر عرش معلیٰ تک کا سفر ہے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو معراج کا ذکر سورۃ النجم میں ہے۔ تو گویا کہ یہ پھر سورۃ نجم کی تلاوت کریں۔ تلاوت کرنے کے بعد اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ اب وہ صلاۃ و سلام کتنا پڑھنا ہے، اس کی کم سے کم مقدار 3000 ہے۔ 3000 کر سکتے ہو دی بیسٹ، اس کے اوپر زیادہ کر سکتے ہیں تو پھر 10,000 صلاۃ و سلام پڑھیں، سے زیادہ کر سکتے ہو تو 25,000، 25 سے زیادہ کر سکتے ہیں تو 70,000، 70 سے زیادہ 1.25 تک پہنچتا ہے۔ گھر میں اجتماعی طور پہ کرنا ہے، ہو سکتا ہے 1.25 کا پورا صلاۃ و سلام پڑھا جا سکے، ہو سکتا ہے 10,000 پڑھا جا سکے۔ تو یہ مختلف مقداریں ہیں، یہ پڑھنا ہے۔ اب اگر یہ کہتا ہے جی 3000 بھی مشکل ہے، بالکل ہی ڈھیلا ہے، تو کہا کہ چلو 300 تو لازمی پڑھو، 300 سے تو کم نہ کرو۔ کوئی بھی شارٹ درود پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی نبی الامی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد نبی الامی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد نبی الامی و آلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری درود جو ہے اس کی اجازت ہے، پڑھ سکتے ہیں وہ۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، ہاں وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم، آل کو بھی ساتھ ملائیں، کیونکہ آل کو ملاتے تو رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آل کو صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ جو ہے 300 3000 جو بھی تعداد ہے، صلاۃ السلام پڑھیں۔ صلاۃ السلام پڑھنے کے بعد اب جو مانگنا ہے وہ مانگیں، اب جھولی پھیلا لیں، اور مانگنے کی ہماری کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو دنیا بھی اللہ سے مانگنی ہے، دین بھی اللہ سے مانگنا ہے، ایمان بھی اللہ سے مانگنا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود مانگیں کہ اللہ آپ ان کو مقام محمود پر فائز فرما دیں، جیسے آپ نے وعدہ کیا ان سے۔ تو یہ آپ خوب گڑ گڑا کے دعائیں کریں، ٹھیک۔ ان دعاؤں کے اندر جو ہے یہ اس بات کو بھی بار بار دہرائیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، میں راضی ہو گیا اسلام کو اپنا دین بنا کر، میں راضی ہو گیا رب کو اپنا خدا بنا کر، ہیں رضی باللہ ربا، تو میں اب جو وہ اللہ کو اپنا رب بنا کر راضی ہو گیا، اور میں راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر۔ تو اس کا بھی ساتھ اظہار کرتے رہیں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی بھی خوش ہوتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بڑے خوش ہوتے تھے، تو ظاہر اب بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو ابھی بھی زندگی حاصل ہے، اور ملائکہ یہ پیغام ان کو پہنچائیں گے تو آپ سے وہ خوش ہوں گے، اور ان کی خوشنودی سب کچھ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ یہ رات کے اندر جتنا وقت دے سکتے دیں، اور پھر آگے دن آ جائے گا، دن میں کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ذوق ہے روزے رکھنے کا، تو نفلی روزہ رکھ لیں، تو اس کو نفلی روزے کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے ایکسٹرا جو بہت سے لوگ ایکسٹرا اس کے لیے بہت سے فضائل بیان کر دیتے ہیں، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ہاں نفلی روزے کا ثواب مل جائے گا۔ چنانچہ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر یہ 27 رجب کو آپ سحری میں اٹھ کے سحری کر کے روزہ رکھ لیں گے، تو 27 کا جو دن ہوگا تو آپ کا نفلی روزے کا آپ کو ثواب ملے گا، اور ظاہر ہے کہ نفلی روزے کا ثواب بھی کوئی کم نہیں ہے۔ اور اس دوران میں بھی آپ صلاۃ السلام کا اہتمام کریں، اور اللہ کے آگے اسی سے شکرانے کرتے رہیں، انہی صورتوں کو تلاوت کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نواز دیں گے۔ یہ وہ مبارک اعمال ہیں۔ حضرت بہت خوب، بہت زبردست، آپ نے پوری تفصیل بتا دی۔ میرے کویسچن کافی ختم ہو گئے، صرف ایک کویسچن رہ گیا وہ، اور وہ یہ کہ جب نیت کریں تو یہ نیت توبہ اور نیت شکرانہ اور باقی جو 12 چیزوں کی نیتیں ہیں آپ نے بتائیں، جو 10 مقامات ہیں اور 2 دنیا کے مقامات ہیں، تو اگر ان تمام نیتوں کو ایک ساتھ کیا جائے اور دو یہاں تک کہ 12 دفعہ پڑھ لیا جائے، یعنی 24 رکعت پڑھ لی جائیں، تو کیا وہ جائز صحیح ہے؟ بجائے اس کے کہ ایک میں ایک نیت؟ نہیں، وہ اکٹھی نیت کر سکتے ہیں۔ اچھا، شروع میں اکٹھی نیت کر لی، جی، اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیا، اس میں بڑے استعداد نہ ہو نیت کا، لیکن نیت اول والا میں آپ کر چکے ہیں، اچھا، تو ہو جائے گا۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام جو مقامات ہیں ان کی نیت ہے، توبہ کی ہے، شکرانے کی ہے، اس طریقے سے نیت کر کے تو اگر 12 نفل یا 24 رکعتیں ادا کر لی جائیں اور یہ عشاء کے بعد سے شروع ہو جائیں، بالکل۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس میں ہم تہجد کے وقت پہ اٹھ جائیں، لیٹ سے کہ 2 بجے 3 بجے 4 بجے
اور اس وقت اٹھ کے یہ سب کچھ پڑھ لیں. ہاں بالکل بالکل بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ تو عشاء کے بعد کا تو اس لیے بتا دیا کہ سہولت ہوتی ہے لوگوں کو. جی سو کے اٹھنا آسان نہیں ہے. لیکن کوئی شیر کا بچہ سو کے اٹھتا ہے، یہ عادت ہے اس کو اٹھنے کی، اس وقت پڑھے تو انشاءاللہ یہ کمال کی چیز ہے. اور کمال کی چیز ہے. اور پھر آسان صورتوں کا آسان طریقہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ 10 رکعات جو ہے نا اس میں تو علم ترى کیف سے والناس تک پڑھ لیں اگر کوئی حافظ نہیں ہے. جی ہاں. تو وہ تو 10 نفلوں میں تو وہ پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. اب باقی جو ہے اس میں سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھ لیں. جی ہاں. 2 کے اندر وہ پورا کر لیں. ٹھیک ہے. اسی وہ سورہ والدعاء سورہ علم نشہ 2 میں پڑھ لیں. جی ٹھیک ہے. بس آپ کی یہ صورتیں متعین ہو گئی. اور جس کو اگر کچھ بھی لیٹ سے لوگوں کو صرف قل هو اللہ ہی یاد ہے تو صرف وہی پھر قل واللہ وہی پڑھتے رہے. مطلب کوئی قید نہیں ہے، ہر ایک کے لیے آسان. بالکل. حضرت یہ بہت زبردست بات ہوئی اور انشاءاللہ العظیم آج فرسٹ ٹائم بھی بات ہوئی ہے تفصیل سے تو انشاءاللہ امید ہے کہ فائدہ اٹھائیں گے. اور خالی تفصیل سے نہیں، آسان تفصیل سے بات. اصل بات تو یہ وہ ہمارا مزاج ہے کہ آسان کرتے ہیں آسان کر دیا تاکہ پہنچے. تو انشاءاللہ العظیم آپ کی اس ایجوکیشن سے مجھے یقین ہے کہ بہت مسلمان ساری دنیا میں جو آپ کو سن رہے ہیں وہ آج اس کا فائدہ اٹھا لیں گے. جہاں پاکستان ہندوستان میں آلریڈی رات ہو چکی ہے وہ بھی ابھی اٹھا سکتے ہیں، فائدہ بھی وقت ہے. اور امریکہ اور شمالی امریکہ اور یورپ میں تو یقیناً لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اچھا پھر اور اہم بات یہ کہ اب ہمارے ہاں تو چاند کی تاریخوں میں اختلاف رہتا ہے. جی ہاں. کہ بھی وہ کہتا ہماری تو رجب 27 آج ہے تو کچھ کل ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو لیکن میں نے تو بتا رکھا پوری دنیا میں پوری امت کو کہ مکہ مکرمہ ہمارا مرکز اسلام ہے. جی ہاں. میں تو مکہ مکرمہ کی تاریخ کا بتاتا ہوتا ہوں. اب بجائے کے لوگ کالیں کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے تو ان کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ کی تاریخ اس کے مطابق دیکھ لیں کہ وہ مکہ کے کیلنڈر کے مطابق جب وہ جو ام القریٰ کا کیلنڈر ہے وہ اس کے اوپر دیتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں گوگل کے اوپر موجود ہوتا ہے، وہاں 27 کب ہے. ظاہر ہے کہ ہم اسی حساب سے بتا رہے ہیں. تو لہٰذا آپ مکہ مکرمہ مکہ اسلام کیونکہ مکہ ہی سے تو یہ سارا عروج ہوا ہے، لہٰذا مکہ کی تاریخ کا اعتبار کریں اور اس کے مطابق آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. بہت خوبصورت. لیٹ می کلیریفائی اگین. اور امریکہ، شمالی امریکہ، کینیڈا وغیرہ یورپ کے لیے آج رات ہے. آج رات بالکل آج رات بس. اور کل کا روزہ ہونا چاہیے. اگر کل کا روزہ رکھیں تو پورے مہینے کا ثواب ہے ایک نفلی روزے کا. کچھ ایسے ہی ہے؟ نہیں ایسا نہیں. وہی میں بتا رہا ہوں کہ نفلی روزہ تو نفلی ثواب ہے، بس نفلی ثواب. مزید جو ہے ان کی کوئی ایسی اصل ابھی نہیں ہے. بہت خوب حضرت. تھینک یو.